ویلکم بیک ایوری بڈی. ہم پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے آج بات کر رہے ہیں which seems to be in a stark contrast to Jinnah's vision of Pakistan. مگر آئیے اپنے مہمانوں کی جانب پھر چلتے ہیں. بشپ صاحب, آپ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ 62 کے اندر اسلام کا کانسیپٹ آیا, اسٹیٹ اور اسلام کو ساتھ جوڑا گیا ان دو لفظوں کو. جی, وہ پاکستان کے نام کے ساتھ originally it was the Republic of Pakistan. جی. Then the word Islamic was prefixed. جی اچھا. کہ جی اس کا نام پھر بن گیا Islamic Republic of Pakistan. میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ کس طرح slowly and gradually اور بڑی surely religious element نے پاکستان کے اندر اپنی گرپ کو مضبوط کیا. اس کے بعد احمدیز کو مائنورٹی ڈکلیئر کر دیا گیا. جی اچھا. ٹھیک ہے. ساتھ ہی پروہیبیشن ایکٹ آ گیا کہ جی شراب نہیں ملے گی. یہ نہیں کہ بھی کسی نے خاص جنہوں نے شراب پینی وہ آج بھی پی رہے ہیں, وہ مسیحوں کے نام سے پی رہے, رائٹ. بالکل. لیکن یہ صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سپرفیشل سطحی طور پر جس کو ہم کہتے ہیں مذہبی جنونیت, اس کا دورہ پاکستان میں اس طرح شروع ہوا. 85 میں آ کر ہمیں مین سٹریم آف نیشنل لائف سے باہر کر دیا گیا, ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ دے دی گئی. بالکل. جبکہ 47 سے آن ورڈ ہماری جوائنٹ الیکٹوریٹ تھی, اور آج بھی جوائنٹ الحمدللہ. لیکن یہ بڑی سٹرگل کے بعد آئی. بالکل یہ بڑی سٹرگل. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سلولی کیوں ہمیں علیحدہ کیا گیا, کیونکہ مذہبی جماعتوں نے یہ سوچا کہ یہ مائنورٹیز تو ہمیشہ پیپلز پارٹی یا لبرل اور ڈیموکریٹک قوتوں کو ووٹ دے دیتے, ہمیں تو دیتے نہیں, ویسے ہی علیحدہ کر دو. بہت بہتر. اور جس طرح بھی بشپ صاحب نے بھی ذکر کیا, کافی زیادہ ہے کہ لوگ تصور میں آتے لوگوں کے کہ یہ ضیاء الحق کے دور کے اندر شروع ہوا تھا, جبکہ ایز یو سیڈ آل دا وے بیک ٹو 1949, 53, 80s ہر پوائنٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی مارک رہا ہے. اس کے حوالے سے یاسر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل. میرے خیال سے جو پی 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 اور اس طرح کی پارٹیز ہیں, انفارچونیٹلی جو ہماری لبرل اور سیکولر پارٹیز سمجھی جاتی ہیں, انہوں نے بھی کوئی خاص کردار نہیں پلے کیا اس سارے مسئلے میں. ان کا اگر 1973 کا کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھا جائے جو کہ پیپلز پارٹی نے دیا تھا پاکستان کو, وہ کافی اس کے اندر ہی وہ فاؤنڈیشنز ڈال دی گئی تھیں جس کی بیسس کے اوپر بعد میں 85 اور ضیاء الحق کی جو اسلامائزیشن ہے. یاسر بھائی یہاں پہ ایک بتاتے چلوں کہ پیپلز پارٹی سے پہلے کی 62 کی بات ہو رہی ہے. بشپ صاحب نے 62 کی طرف اشارہ کیا ہے, تو یہ کام ایکسٹریمزم کا جو کام ہے 62 سے شروع ہوا ہے. آپ اس سے لے کر آ رہے ہیں 73 میں. نہیں جی, میں آپ کو I would disagree. اس کی وجہ یہ ہے 62 میں بے شک ہوا مسئلہ, تو 49 سے شروع ہوا جب ہم نے قائد اعظم کی آئیڈیالوجی کو اٹھا کے. That's fine, ہم لوگ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بیسکلی قیام پاکستان سے چلتا آ رہا ہے. That's all right. مگر نہیں, قیام پاکستان سے اس کا let me just clarify, قیام پاکستان تو بلکہ it was a struggle for minority rights. تو جیسے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ minority when having gained a country of its own cannot be unmindful of other minorities. لیکن unfortunately ہم نے جو principle of پاکستان ہے اسے repeatedly bury کیا. لیکن let's be very clear about this کہ جو death of Pakistan idea as Jinnah wanted it, معاف کیجیے گا مگر I want کہ سارے ناظرین سمجھ سکیں. جی جو آئیڈیا پاکستان کا جو قائد اعظم کا تھا, اس کی جو اسینشلی جو اس کی جو ڈیتھ ہے وہ اٹ کیم انڈر دا گورنمنٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی. اور یہ ایک بڑی سیڈ المیہ ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک اچھی فیڈرل نیشنلسٹ اور سیکولر پارٹی ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے نہ صرف اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن کا پارٹ بنایا بلکہ اس کے بعد اس نے احمدیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا. اور پھر جو آپ کے وزیر قانون تھے اس ٹائم کے حفیظ پیرزادہ صاحب, انہوں نے یہ بھی ڈکلیئر کیا کہ ایک نیشنل اسمبلی اتنی ساورن ہے. دیکھیں, میں ایز اے لائر آئی ٹیل یو کہ نیشنل اسمبلی ساورن اس حد تک ہوتی ہے جس حد تک کہ اس کو کانسٹیٹیوشن لمٹس دیتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے وزیر قانون نے یہ ڈکلیئر کیا کہ نیشنل اسمبلی
اتنی ساورن ہے کہ وہ جس کو چاہے غیر مسلم قرار دے دے, یعنی کہ پورا کانسیپٹ آف مائنورٹی میجورٹی وجود میں آ گیا. بہت بہتر, تھینک یو یاسر. سردار جی بیک ٹو یو. مجھے یہ بتائیے, دیکھنے میں تو آ رہا ہے کہ آپ کی پریکٹسز اور آپ کا جو آزادی ہے, سہولتیں جو فراہم ہیں, اور جس طرح آپ لوگ اپنے ٹیمپلز پہ جاتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, سب کچھ آزادیاں تو ہیں. تو بس سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ بس تاہم کہا جا رہا ہے یا یہ بس ایک سٹیٹمنٹ ہے؟ موسٹلی ایسے ہی ہے کہ جو ٹی وی پر یا میڈیا پر دکھایا جاتا ہے وہ سب کچھ وہ نہیں ہے جو دکھایا جاتا ہے, بلکہ ہم دیکھیں کہ جیسے ہمارے کرسچن بھائی ہیں, ان کو ان کے چرچ واپس کر دیے گئے, تو اس طرح کا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سکھ ٹیمپل جو ہیں انہیں سکھ ہی اپنے طور طریقے سے چلائیں, نہ کہ اس پہ کوئی اور مذہب جو ہے وہ چلائیں. اسے وہ بہتر طریقے سے چلا بھی نہیں سکتے, کیونکہ یہ اگر ہم ایسے بات کریں کہ کوئی گرجا گھر آپ ہمیں دے دیں تو ہم اسے چلائیں, تو ہم اسے کیسے چلائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے جی. نہ ہی اس کی جو پرنسپل ہے, نہ ہی اس کے اصول جو ہیں پتہ ہیں, کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے, لیکن وہ ایسے ہے کہ چل رہا ہے اور 60 سالوں سے ایسے ہی چل رہا ہے. بالکل. آپ کچھ کہنا چاہیں گے بشپ صاحب؟ جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں 85 میں یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح. 49 کا جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھا جی, اس ایک تو وہ اپنی جگہ پر جو اس کا تھا مسئلہ مائنورٹی نے پسند نہیں کیا, لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک لفظ تھا کہ مائنورٹیز فریلی ول پریچ اینڈ پروپوگیٹ their religion. بالکل. 85 میں ضیاء صاحب نے کیا کیا, یہ سننے والی بات ہے, انہوں نے خاموشی سے کہا کہ جی یہ اب سبسٹینسو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن جائے گا, اور اس میں سے لفظ فریلی اڑا دیا. It is tampering with the historical sacred document of Pakistan. اور اب جب 2A کانسٹیٹیوشن میں شامل ہوا تو اس میں جو لفظ فریلی ہے وہ اڑا دیا ہوا ہے, وہ آج تک نہیں ہے, آج نہیں اس کو اڑا دیا, اور کسی کو نوٹس نہیں کیا. نہیں جی ہم نے نوٹس کیا, میں نے لکھے ہوئے کئی لیٹرز گورنمنٹ کو, کوئی پرواہ نہیں کرتے. ایک دو بار جب زبانی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ کوئی ٹائپنگ مسٹیک ہے, تو میں نے کہا جی ٹائپنگ مسٹیک نہیں کریکٹ کر دیں. کہنے لگے نہیں اس کے لیے ہمیں اسمبلی میں جانا پڑے گا. تو میں نے کہا جی اب اسمبلی تو دوبارہ اس کو کرے گی کون نہیں, کیونکہ اسمبلی میں 97% کیا جی 99% تو مسلمان بیٹھے ہیں, وہ کرسچنوں کے لیے. تو یہ محض جو ابھی کہتے ہیں کہ سارے تہوار اپنی اقلیتیں اپنے مذہبی آزادی کے ساتھ مناتی ہیں, یہ سب جسٹ یہ کہنے کی یہ بات ہے. اچھا جی گھر میں روٹی کھا رہے ہیں جی, دیکھیں جی بڑے آرام سے بیٹھ کر روٹی کھا رہے ہیں, بھئی ہوٹلوں میں کھانے دیتے ہو؟ یہاں پر مائنورٹیز کے یہاں پتوکی میں, اوکاڑا میں اور پنڈوں میں ان کو ہوٹلوں میں روٹی نہیں کھانے دیتے جی. موسٹلی یہ ہماری تعداد ہے. کہ اگر آپ نے چائے پی لی ہے تو اس کے پیالے توڑ دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں ان پیالوں کے پیسے دے کر جاؤ. اور سردار جی اوور ٹو یو اگین. یاسر میں بار بار آپ کو کہتی جاؤں گی, اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آپ ہمارے ساتھ ہیں, ایٹ اینی پوائنٹ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں فیل فری ٹو ڈو سو. سردار جی واپس آپ سے ایک سوال ہے, ہم لوگوں نے بات کیا کہ کیا سٹیٹمنٹ ہے, کیا سچائی ہے, ابھی یہی ذکر کر رہے تھے ہم. ایجوکیشن کے حوالے سے ایک چیز جو مجھے بہت بادر کی جب میں نے پڑھی, کہ جیسے فار ایگزامپل جیسے کہتے ہیں کہ اگر جو مسلمانوں کو 200 پوائنٹ زیادہ ملیں گے اگر آپ حفظ قرآن ہیں تو, اور دوسری اقلیتوں کے حوالے سے آئی ایم ناٹ شور اگر ان کو بھی زیادہ مارکس ملتے ہیں, یا مین اسٹریم ایجوکیشن کے اندر, لوکل ایجوکیشن کے اندر ایسے کوئی کلوزز ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے قرآن پاک کی تعلیم میں انہیں حافظ قرآن کے 20 مارکس جو ہیں وہ دوسرے طالب علموں سے زیادہ ملتے ہیں. تو یہ ہے جو باقی مذاہب بھی اپنے مذاہب کو اچھی طرح جانتے ہیں, اگر انہیں بھی 20 پوائنٹ دے جائیں تو یہ نہیں مانتے. تو دوسری بات جو بیسیکلی یہ دوسری اقلیتوں کے لیے یہ رول نہیں اپلائی کرتا. نہیں بالکل نہیں. ادھر سے ہی اٹھائیں گے, مجھے معاف کیجیے گا, قطع کلامی کے لیے رضا جمال صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ. السلام علیکم رضا. رضا السلام علیکم. اپیرنٹلی ناٹ, آئی تھنک لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. بائی آل مینز پلیز کنٹینیو. جی تو ایجوکیشن میں جو مسئلہ ہے فار دا اسپیشلی سکھوں اور ہندوؤں کے لیے بہت زیادہ ہے کہ آفٹر 47 جو 47 میں ہوا ہے اس کی ذمہ داری سکھوں اور ہندوؤں پہ زیادہ دے دیتے ہیں. جو ہماری پڑھانے کا ہے, جو ہمیں اسٹڈی کورس ہے, اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی سکھ ایک ایسی قوم ہے جو صرف مارنا جانتی ہے. حالانکہ پنجاب کی تقسیم کے وقت 5 لاکھ کے قریب سکھ بھی تو شہید ہوئے تھے, اور میم یہ ہے کہ 5 لاکھ مسلمان بھی شہید ہوئے تھے.
تو 10 लाख पंजाबियों का शहीद होना सबके लिए एक दुख का मसला था। ये नहीं कि सिखों के लिए दुख का मसला नहीं था। ये हम यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि बलवाइयों ने ये काम किया, जालिमों ने ये काम किया, किसी मज़हब के साथ इसे नहीं जोड़ना चाहिए कि या सिखों ने काम किया या यही कोर्स आज तक 60 साल हो गए हम पढ़ते जा रहे हैं। इसको रिवर्स करने जी के लिए बिल्कुल, बहुत सारी जगहों पे हमने एप्लीकेशंस थ्रू टॉक भी बात किया। वो यही कहते हैं ये एक बहुत सेंसिटिव मसला है और सेंसिटिव मसला है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, आपकी ज़ात को प्रॉब्लम आएंगे, तो ये बात चलती है। बहुत बेहतर बिशप साहब, मैं इन्हीं 2 पॉइंट्स पर बात करना चाहता हूँ। देखें, 20 मार्क्स किसी को एक्स्ट्रा मिल जाए तो उसका तो मेरिट बन जाता है, तो ये है डिप्राइविंग द माइनॉरिटीज फ्रॉम जॉइनिंग द प्रोफेशनल कॉलेजेस। ना वो मेडिकल कॉलेज में जा सकें, 20 नंबर कट गए तो फिर तो बहुत ही बड़ा मेरिट हो तो फिर ही वो बन सकता है। जी बिल्कुल, वो तो पहले ही, पर हम कहते हैं जी क्यों, ये तो बुनियादी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। एब्सोल्युटली। अच्छा, फिर उसके साथ ये हेट लिटरेचर जो है, और इसी हेट लिटरेचर के ऊपर से आप 2 सेकंड होल्ड ऑन टू योर थॉट। हमारे साथ तारिक इकबाल साहब सरगोदा से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि अभी हमारे पास जो गवर्नमेंट है, इसने ना ही तो कोई अक़लियती वजीर अपॉइंट किया है और सेनेट में भी हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है, तो इस तरह फिर हम अपनी आवाज़ को कैसे पहुंचा सकते हैं गवर्नमेंट लेवल पर? और अगर असेंबली में हमारा कोई रुकन बात करता है तो उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो कायदे-ए-आज़म के बहुत बेहतर, तो हमें एक तरह का इक्वली राइट दिया है, तो फिर हमारी आवाज़ को मुख्तलिफ जगहों पे क्यों दबाने की कोशिश की जाती है? बहुत बेहतर, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अब नुमाइंदगी के हवाले से भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा और आपको वेट करना होगा बिकॉज वक्त हुआ चला एक ब्रेक का। वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस।